علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ یونس لیسن نمبر 7 آیت نمبر 28 to 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ بات کی تھی کہ جو کوئی نیکی کمائے گا وہ نیکی کا بدلہ وہاں پہ پا لے گا، اس کی جزا پا لے گا، اور زیادہ بھی پا لے گا۔ زیادہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور جو کوئی برائی کمائے گا، چاہے وہ اخلاق کی ہو، عمل کی ہو یا عقیدے کی ہو، اس کو اس برائی کا اتنا ہی بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں پر اس دن کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی ان کے اعمال کی وجہ سے، اور وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، فیہا خالدون۔ پھر اور اس دن کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا، ٹھہرو اپنی جگہ، تم اور شریک تمہارے، تو جدائی ڈال دیں گے ہم درمیان ان کے، اور کہیں گے شریک ان کے نہ تھے ہم، نہ تھے تم، صرف ہماری ہی تم عبادت کرتے، بس کافی ہے اللہ گواہ درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل۔ اسی جگہ جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے پہلے کیا، اور وہ لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے جو مولا ہے ان کا سچا، اور گم ہو جائے گا ان سے جو تھے وہ گھڑتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، ایچ اینڈ ایوری ون، دنیا کے ہر کونے میں جو کوئی جہاں پہ بھی ہے، جس بھی نسل سے ہے، جس بھی علاقے سے ہے، جس بھی رنگ کا ہے، پچھلی قوموں میں سے ہے یا آنے والی نسلوں میں سے ہے، جو کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے ایک ہی وقت میں۔ ناشرہم جمیعاً، ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب،
کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ناٹ اے سنگل بینگ۔ اور پھر شرک کرنے والوں سے اس دن کیا کہا جائے گا کہ وہیں کھڑے رہو جہاں تم کھڑے ہو، اب تم نہیں ہل سکو گے، یہاں سے بھاگ نہیں سکو گے۔ اور جو شرک کرنے والے تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جو ان کے شریک تھے، ان کے درمیان میں جدائی ڈال دی جائے گی۔ مطلب یہ ہوگا کہ سب کو جمع کیا جائے گا، تمام انسان، اور پھر جو مشرکین ہیں اور جو ان کے معبود ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ تمام معبود جنہیں وہ پوجتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یا وہ جنہوں نے کہا نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو اور ان کی عبادت کی گئی، اور اس میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے خود اپنی عبادت کروائی، تو وہاں ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور جن کی انہوں نے عبادت کی ہوگی، جو مشرکین تھے، جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے ہی عبادت کرنے والوں کے خلاف بول پڑیں گے، ان کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ تم تو اپنے نفس کی عبادت کر رہے تھے، جو تمہارا دل چاہ رہا تھا تم وہ کر رہے تھے، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو غافل تھے تمہاری عبادت سے۔ اب آپ امیجن کریں نا، دنیا میں تو ایک انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں گا، اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں گا، اس کو دعا کے لیے پکاروں گا، تو یہ تو قیامت کے دن اللہ سے میری سفارش کرے گا، اور وہاں پہ وہ شخص کہہ دے یا وہ بت کہہ دے کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم عبادت کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پتھروں کو پوچھ رہا ہے تو اس پتھر کو تو نہیں معلوم کہ یہ میری عبادت کریں، مجھے خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اگر خدا سمجھ لیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا سمجھو یا میری عبادت کرو۔ سورہ المائدہ میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اپنی زندگی میں ان کو یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ مجھے پوجو۔ اسی طرح فرشتے اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں کہ کوئی ان کی عبادت کرنے لگ گئے، ان کو خدا سمجھنے لگ گئے۔ اسی طرح وہ نیک لوگ جو دنیا سے فوت ہو گئے، لوگ اگر ان کے ذریعے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، تو ان کو تو معلوم ہی نہیں، ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایسے تمام جو چیزیں ہیں جو شریک بنا لی ہیں، یہ اس دن اپنی ہی عبادت کرنے والوں کے خلاف بول پڑیں گے، اور جو عبادت کریں ان کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا، ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں اس دن، کیونکہ وہ دنیا میں اس کو پکارتے رہے جو قیامت کے دن ان کا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، تباہ ہو گئے، کوئی فائدہ ہی نہ ہوا انہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس دن ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی، کون کون سا اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا، کون سا اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا، کون سا عمل اس نے صرف آخرت کے لیے کیا، کون سا عمل اس نے دنیا کے لیے کیا، A to Z ایک ایک عمل اس کو بتا دیا جائے گا، کون کون سا عمل، کون کون سی کوشش اس کی ضائع ہوگی کیونکہ اس میں نیت خراب تھی، یا کوئی اچھا کام تو اس نے کیا لیکن اس میں شرک بھی شامل تھا، کوئی اچھا کام تو اس نے کیا لیکن وہ تو کسی کے مقابلے میں اچھا کام کیا تھا، اس کے پیچھے کوئی نیت اچھی نہیں تھی یا اللہ کی رضامندی نہیں تھی، صرف کسی کے مقابلے میں وہ کام کرنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی کروں گا، میں اس سے بہتر خود کو ثابت کروں گا، بجائے اس کے کہ نیت یہ ہوتی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ساری جو انسان کی کوششیں ہیں نا، سارے جو اعمال ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، کون سا وقت، وہ کون سا کام وہ کس وقت کر سکتا تھا لیکن اس نے وقت ضائع کیا، اپنا وہ ہنر ضائع کیا جو وہ دین کے لیے استعمال کر سکتا تھا پر اس نے نہیں کیا۔ تو یہ سب دیکھ کر اس دن انسان کو سمجھ آ جائے کہ آج وہ کہاں کھڑا ہے، آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اور جس دن پھر وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹے گا، اس دن جو کچھ وہ گھڑتے تھے وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، کیونکہ اس دن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ دنیا میں تو اگر انسان بہت اوور سمارٹ بن رہا ہے، وہ ہیلے بہانے دھوکہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اپنی مرضی کے مطلب نکال لیتا ہے، تو اس دن یہ سارے اوور سمارٹنس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، یہ سارا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، وہ کچھ دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ یا اگر دنیا میں تو وہ بظاہر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا بن رہا ہے، مگر دل میں اگر اس کو کسی کو دھوکہ دینے کی فیلنگز ہیں، کسی کے ساتھ برا کرنے کی فیلنگز ہیں، تو اس دن تو ہر چیز سامنے آ جائے گی، کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی، ایک ایک نیت، یعنی انسان کے صرف اعمال نہیں اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے جو دلوں کے راز تھے وہ بھی کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو اس دن کوئی جھوٹ، کوئی چال، کوئی فریب کچھ کام نہ آئے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا
کل کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہو سکتا ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ یعنی کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اہل مکہ سے پوچھیں کہ کون تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، یعنی بارش، یا زمین سے جو نباتات وغیرہ اگتی ہیں، یا اور خزانے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا کون مالک ہے تمہارے کانوں کا، آنکھوں کا، یعنی سننے کا، اور ہماری آنکھوں کا جو نور ہے دیکھنا، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے یہ ہمیں ایبلٹی دی ہوئی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یا کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، بیج سے پودا کون نکالتا ہے، یا اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی اسی پودے سے اللہ تعالیٰ پھر بیج بنا دیتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ کون تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی؟ کس کے سپرد ہیں سارے کام؟ کون سارے کام چلا رہا ہے؟ تو یہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ۔ یعنی اہل مکہ کو پتا تھا کہ خالق، مالک، ہمارا رب، ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شرک نہیں چھوڑنا تھا۔ تو یہاں سوال کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیوں نہیں تم اللہ سے ڈرتے کہ سب جانتے ہو، حق کا تمہیں معلوم ہے، پھر بھی شرک کرے ہو، شرک کرنے سے باز ہی نہیں آ رہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسا ایمان کہ انسان اس بات پہ تو یقین رکھے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن ساتھ شریک کرے کسی اور کو، یا عبادت کرے پر اس میں شرک شامل ہو، تو ایسی عبادت تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، ایسا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب سے بڑا، اور ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن پھر وہ قبروں پر جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں، مزاروں پر جا کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اوروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایسا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، ایسا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اگر اہل مکہ کے لیے قبول نہیں تھا تو ہمارے لیے بھی قبول نہیں۔ جو کوئی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر پکڑ لے گا۔ پھر آگے فرمایا بس یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا، تو کیا کچھ ہے بعد حق کے سوائے گمراہی کے، تو کدھر تم پھیرے جاتے ہو؟ کہ یہ ہے اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا، یہ ہے تمہارا رب، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ حق جان لینے کے بعد کیوں گمراہی میں رہنا پسند کر رہے ہو؟ کیوں گمراہی کو چن رہے ہو؟ اور جب حق ثابت ہو گیا تو پھر تو انسان کی گمراہی کا کوئی سبب بنتا ہی نہیں، کوئی بچتا ہی نہیں، تو کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ سیدھے راستے پر چلتے چلتے کیوں گمراہی کی طرف مڑ جاتے ہو؟ عقل میں یہ بات آ گئی ہے، سچ کو پہچان گئے ہو، حق کو پہچان گئے ہو کہ تمام چیزوں پر اللہ قدرت رکھتا ہے، پھر بھی شرک نہیں چھوڑے، پھر بھی نافرمانی نہیں چھوڑے۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں اللہ دیتا ہے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں باقی اللہ تعالیٰ شامل ہیں؟ یہ سب جاننے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دیتے ہیں؟ کیا اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے پریورٹی بنایا ہوا ہے؟ ویسے تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو فوراً قبول کر لیں، یہاں ہم کوئی چیز مانگیں، ادھر ہمیں کوئی مشکل آئے اور ہم اللہ سے دعا کریں اور ہم اللہ کے لیے اتنے خاص ہوں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اس مشکل سے نکال دیں۔ پر ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو ہم نے اپنے لیے کتنا خاص بنایا ہوا ہے؟ کتنی دفعہ دن میں ہم کھانا کھانے کے بعد شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم سکون کی نیند سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اچھا لباس پہننے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی محنت یا مشقت کر لینے والا کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے یہ صحت دی، چاہے وہ جسمانی ہے یا ذہنی، دونوں صحت بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح حق ہو گئی بات آپ کے رب کی ان پر جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، کہ جو فاسق ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فاسق ہوتا کون ہے؟ جو حدوں سے گزرنے والا ہوتا ہے، جو اپنی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، یہ دل کر رہا ہے تو یہ کروں گی، اپنی مرضی کرنے والا، حق کا پتہ ہے لیکن دل چاہ رہا ہے تو اس لیے ساری حدیں توڑ ڈالو، سارے بیریئرز توڑ ڈالو، ساری جو لمیٹیشنز ہیں وہ کراس کر دو،
کیونکہ دل کی بات ماننی ہے. ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، پر دل چاہ رہا ہے تو یہ کرنا ہے، کیونکہ اپنی جو ہے نا ایک سیٹسفیکشن اس کو اچیو ہوتی ہے وہ کام کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں جو ہے نا وہ پھر ایمان نہیں لاتے، ان سے ہدایت جو ہے نا اس کی توفیق چھن جاتی ہے، وہ ہدایت نہیں قبول کرتے. پھر جب آپ اپنے ضمیر کو بار بار مارتے رہیں گے، وہ آپ کو بتا رہے کہ یہ کام تم غلط کریو، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کام کو چھوڑ دو، اور آپ بار بار خود کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بندے سے چھین لیتا ہے. پھر آگے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی پھر وہ لوٹاتا ہو اسے؟ کہہ دیجئے اللہ وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہی لوٹائے گا اسے، تو کدھر تم پھیرے جاتے ہو؟ کیا کوئی ایک بت ایسا ہے جو کریشن کا آغاز کر سکے کسی چیز سے؟ اللہ کرنے والا ہے یہ. تو پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا کوئی ایسا بت ہے تمہارا جو یہ کر سکے، کوئی چیز بنا سکے؟ تو پھر کدھر تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی پھیرے جانے سے مراد یہ کہ اصل سے کیوں ہٹ جاتے ہو، حق سے منہ کیوں پھیر لیتے ہو، باطل کی طرف کیوں چلے جاتے ہو سیدھا چلتے چلتے؟ یعنی تمہیں ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہر چیز اللہ بنانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے. اب یہ حق تمہیں معلوم ہے، لیکن اس کو مانتے مانتے تم پھر برائی کی طرف مڑ جاتے ہو، شرک کی طرف مڑ جاتے ہو. تو کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کیوں پھر جاتے ہو تم عبادت سے گمراہی کی طرف، نیکی سے بدی کی طرف، سچ سے جھوٹ کی طرف؟ کیوں نہیں ہم سب اپنا جائزہ لینا، ہم ہدایت کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ حق جان لینے کے بعد ہم کس وجہ سے ہدایت پر عمل نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جبکہ ہر چیز کی رہنمائی کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو رہنمائی کرتا ہو طرف حق کے، اور کہہ دیجئے اللہ وہ رہنمائی کرتا ہے طرف حق کے. کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے طرف حق کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے، یا جو نہیں وہ راہ پاتا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے؟ تو کیا ہے تمہیں، کیسے فیصلے تم کرتے ہو اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان کے مگر گمان کی. بے شک گمان نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اسے وہ جو کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حق کی طرف لاتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کر رہے ہو جن کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. مطلب نہ وہ خود سیدھے راستے پہ اور نہ وہ کسی اور کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں. تو ایسا انسان کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہا؟ کیوں وہ گمراہ رہنے کو ہی پسند کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا جو اللہ کا حکم ہے. ہدایت اس لیے نہیں قبول کرتا کہ پھر یہ نہ ہو کہ اللہ کا کوئی ایسا حکم آ جائے جو اس کو مشکل لگے، پھر وہ کیسے کرے گا؟ تو وہ اللہ کی بات ہی نہیں سنتا، اللہ کو پریورٹی نہیں بناتا کہ بس ٹھیک ہے جو میں کر رہی ہوں بس اتنا ٹھیک ہے، جتنا معلوم ہے اتنا کافی ہے. غلط ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس غلط کا انجام ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لائے، ہمیں حق دکھا دے، حق کو ہمارے سامنے لے آئے. میری ایک ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا یا پڑھانا شروع کرتے ہیں، نارملی یہ زیادہ اس چیز پہ وہ فوکس کرتی تھی کہ جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے دوسرے کو بتانا ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ آپ کے کان کھینچ رہے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. پھر ہم جب دوبارہ قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطی نظر آتی ہے، چاہے وہ سوچ کی ہو چاہے عمل کی ہو. پھر انسان اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا رہتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اور اگلے ہی لمحے جیسی قرآن کھولتا ہے کوئی ایسی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ پھر انسان سوچتا ہے اوہ یہ بھی مجھ سے غلط کام ہو گیا، اب اتنی سی چھوٹی سی بھی غلطی ہے، یہ جو میں بالکل جس کام کو میں چھوٹا سا سمجھ رہی تھی یا جس سوچ کو میں اپنی ٹھیک سمجھ رہی تھی وہ بھی غلط ہے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. بظاہر تو یہ چیز انسان کو بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی پھر انسان کو اپنی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے سے غلط ہو گیا، میں یہاں غلط ہوں، مجھے اپنی یہ اصلاح کرنی ہے. اور کہاں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، نہ اس کو اپنے کوئی گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے بس دوسروں کے گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے میں یہ غلطی ہے، اپنی غلطی نہیں نظر آ رہی ہوتی. انسان خود کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت نیک سمجھ رہا ہوتا ہے.
تو یہ اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں نظر آئیں، اپنی کوتاہیاں نظر آئیں. کیونکہ اگر ہم بالکل ٹھیک راستے پہ چل رہے ہو نا تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت نارمل سا ہو جاتا ہے، اس میں ایک نارمل سی فیلنگ ہو جاتی ہے، بالکل عبادت کا بھی وہ مزہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے کوئی گناہ ہوتا ہے نا انسان سے اور انسان ریئلائز کرتا ہے اپنی کمزوری کو، اپنی کوتاہی کو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھکتا ہے، اور پھر اس وقت جو مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، ایسے لگتا ہے ایمان ہی فریش ہو گیا انسان کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق دوبارہ سے بندھ گیا ہے. جس طرح ایک لائٹنس فیل ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے نا، بھاگ کر بچ ہی نہیں سکتے. تو فائدہ یہی ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہم اس کو قبول کرتے جائیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن میں، ایک وقت میں جمع کر لے گا، چاہے وہ ہم سے پیچھے گزری ہوئی جو قومیں ہیں وہ ہوں، ہم ہوں، یا ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہوں، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، آپ میں، ہم سب. اور ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے. اس دن ایک ایک اعمال ہمارے سامنے آ جائے گا، ہماری نیتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو جب کبھی ایسا فیل ہو کہ ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے سامنے اللہ کی کوئی بات آ جائے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اور کہیں نہ کہیں ہمارا نفس بتا دے کہ یہ آیت میرے لیے ہی اتری ہے، یہ جو بھی بات ہوئی ہے یہ میرے لیے ہوئی ہے، تو انسان اس وقت مڑ جائے. اگر اپنا عمل تبدیل کرنا مشکل لگ رہا ہے، بوجھ دل پر فیل ہو رہا ہے مڑتے وقت، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا، مجھے نہیں پتا میں کیسے خود کو چینج کروں گی، میں کس طرح اپنے اندر سے یہ برائی نکالوں گی، آپ میری مدد کر دیں. دوستوں کی طرح اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ جب ہم اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں نا کہ میرا نفس میرے پہ حاوی ہو جاتا ہے، آپ میری مدد کریں، میرے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے اس چیز سے نکلوں، اس برائی سے نکلوں. جب ہم اس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کریں گے، ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے، ہمیں نیکی پر جمنے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہمیں غافل کر دیتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام کروا لے جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے لیے چن لے، ہم سے دین کا بہترین کام لے لے، ہماری نسلوں سے لے لیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت کے لیے چن لیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ذلت، اس دن کی رسوائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے اس دن لے لیں، اور ہم سب جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم قیامت والے دن ایک دوسرے کو ایک خوبصورت اور بہترین حال میں دیکھیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.